عامر صاحب سوال کر رہے ہیں کہ آج کل فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے چونکہ بہت گرما گرمی ہے، ایک سوال میرے ذہن کے اندر آیا، اور میں شوقین بھی ہوں فٹ بال کا، کہ اس کے اندر نارملی لباس ایسا پہنا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو کھلاڑی ہے اس کا گھٹنا اوپن ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں وہ چیز مشہور ہے کہ گھٹنا بھی مرد کی شرمگاہ میں داخل ہوتا ہے، لہذا اس وجہ سے یہ کھیل کھیلنا حرام ہو جاتا ہے کہ اس کے جو لباس ہے اس میں گھٹنا ننگا ہو جاتا ہے. بیٹا میں سمجھا دیتا ہوں، بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ رہا ہے، اور کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے دیکھیے گا استدلال کی معرفت حاصل ہونا ضروری ہوتا ہے کہ کیا استدلال ہے جس کی بنیاد پر کسی عالم نے کسی قول کو اختیار کیا نہیں کیا. دیکھیے گا مرد کا ستر کیا ہے. ستر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حصہ، وہ عضو، وہ اعضاء جن کو چھپانا ہمارے دین نے فرض رکھا ہے. اگر کسی سے استثناء کیا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ عام حالت میں لوگوں کے سامنے اس کو اوپن کرنے سے ہمارے دین نے منع رکھا، اس کو چھپانا ہی چھپانا ہے، جسے ستر کہا جاتا ہے. مرد کا ستر حصہ کون سا ہے، اس میں علماء کے اختلاف ہیں. پہلے اس کو سمجھے، ان کے استدلال کو سمجھے، پھر نتیجہ نکالیں گے. ایک علماء کا طبقہ ایسا ہے جن کے نزدیک نہ گھٹنا ستر ہے نہ ران، یہ جو ران کا ایریا ہے یہ بھی مرد کا ستر میں داخل نہیں ہوتا. مرد کی جو شرمگاہ ہے، قبل، دبر، صرف یہ چیزیں، یعنی مین جو شرمگاہ والا حصہ ہے وہ ستر ہے. اگر کسی وجہ سے، کسی مقام پہ، کسی ضرورت کی وجہ سے گھٹنا اوپن ہو جائے گا، مرد گناہ گار نہیں ہوگا. اگر اس کا ران جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی، گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن افضل یہی ہے کہ وہ عام حالت کے اندر گھٹنا بھی ڈھک کے رکھے گا اور ران بھی ڈھک کے رکھے گا. لیکن اگر کہیں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ اس کا گھٹنا اوپن ہو جائے، ران اوپن ہو جائے گا، تو گناہ گار نہیں ہوگا. گناہ گار بے ستری ہوگی کہ جب اس کی شرمگاہ اوپن ہوگی. ایک علماء کا طبقہ اس میں ہے، اور داؤد ظاہری جو ہے ان کا بھی یہی قول ہے، اہل ظواہر کا یہی قول ہے، طبری کا یہی قول ہے. اس کے علاوہ ابن ابی ذئب اور کئی علماء گزرے جن کا یہ قول ہے. ان کا استدلال بھی میں بیان کرتا ہوں. ایک طبقہ علماء کا ایسا ہے جن کے نزدیک ناف سے گھٹنے تک کا جو ایریا ہے یہ ایریا ستر کے اندر مرد کا داخل ہے. یعنی وہ کسی بھی حالت میں لوگوں کے سامنے اپنی ران کو اوپن کرے گا، گناہ گار ہوگا. اسی طرح ناف سے نیچے کا ایریا اوپن کرے گا، گناہ گار ہوگا. یہ دو قول علماء کے اندر بڑے مضبوط رہے ہیں. اچھا اب میں استدلال آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے گا جن علماء کے نزدیک مرد کی ستر ناف سے لے کے گھٹنے تک کا ایریا ہے، ما بین سرہ و رکبہ، گھٹنا اور ناف کے درمیان جتنا ایریا آتا ہے یہ ستر ہے. ان کی اصل میں استدلال ہے ایک روایت، اور وہ روایت یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہوا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بین رکبہ ما بین سرہ و رکبہ عورہ، کہ مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جو ایریا ہے یہ ایریا ستر ہے. تو اس روایت کی بنیاد پر علماء کے اقوال بنے. اب اس حدیث کی فہم کے اندر بھی دو قول آ گئے. بعض علماء کے نزدیک ما بین الرکبہ و سرہ کا لفظ ہے، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ ناف شرمگاہ نہیں، گھٹنا شرمگاہ نہیں، ان کے بیچ کا جو ایریا ہے وہ شرمگاہ ہوگا. لیکن کئی علماء ایسے ذکر کرتے ہیں، جیسے فقہ حنفی کے جو علماء ہیں ان کے نزدیک ما بینہ کا جو لفظ ہے وہ بیچ کے لیے بھی آتا ہے لیکن پوری جگہ کے احاطے کے لیے بھی آتا ہے. مثال کے طور پر میں بولوں میرے گھر سے لے کے فلاں جگہ تک، اس کا درمیان کا سارا حصہ جو ہے وہ ایک مبارک جگہ ہے، تو اس کا اطلاق عرفی لحاظ سے فقط بیچ کے ایریاز کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی باؤنڈریز کو بھی اپنے اندر شامل کیا جاتا ہے. لہذا فقہ حنفی کے علماء کے نزدیک گھٹنا بھی اور ناف بھی اس کے اندر داخل ہے. اچھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے کہ گھٹنے سے لے کے ناف سے لے کے گھٹنے تک کا پورا ایریا مرد کے لیے شرمگاہ کا حصہ ہے، یہ جو روایت ہے یہ کئی مختلف طریق سے آئی ہے، مختلف سندوں کے ساتھ یہ روایت ہے، لیکن اس میں ایک بھی روایت، ایک بھی سند صحیح نہیں ہے. یعنی ہر ایک مستقل سند کو دیکھیں گے تو ہر سند کے اندر، امام بخاری بھی اس کو تعلیقاً لے کر آئے ہیں لیکن صیغہ تمریز کے ساتھ لے کر آئے ہیں، کمزور بات کے زمرے کے اندر لے کر آئے ہیں. لیکن اس کے جو طریق ہیں، جتنے بھی اس کے طرق آئے ہیں، اگر ان سب کو جمع کر لیا جائے تو جن علماء کے نزدیک یہ تمام طریق آپس میں مل کر یہ ذوف نکل جائے گا اور یہ بات حسن یا صحیح درجے تک بن جاتی ہے، ان علماء کے نزدیک جب یہ روایت، تمام روایتوں کو جمع کیا جائے گا اور جمع کرنے کے بعد جب یہ روایت صحیح لی غیر ہی بن جائے گی، اب وہ اس سے استدلال کرتے ہیں اور نتیجہ نکالتے ہیں کہ مرد کے لیے ستر کا حصہ ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک کا ایریا. پھر اس میں اختلاف ہے کہ گھٹنا داخل ہے یا نہیں. اکثر علماء کے نزدیک گھٹنا داخل نہیں، صرف فقہ حنفی کے علماء کے نزدیک گھٹنا بھی شامل ہے، احتیاطاً اس لیے کہ ما بینہ کا جو اطلاق ہے وہ کبھی مجازاً باؤنڈریز کو شامل ہو جاتا ہے.
اچھا مسئلہ یہ ہے کہ دیگر علماء کرام جنہوں نے اعتراض کیا اور اس حدیث کو قبول نہیں کیا، ان کے نزدیک اگر اس حدیث کو ہم قبول کر لیں، اول تو اس حدیث کی کوئی بھی ایک سند ٹھیک نہیں، لیکن اگر آپ یہ بولیں ان کے تمام طرق کو جمع کر کے اس کو صحیح مان لیا جائے، تو اس کو صحیح کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ من ذالک دیگر صحیح حدیثوں کو آپ رد کر دیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام پر اعتراض ہو جائے گا، صحابہ پر اعتراض ہو جائے گا۔ یعنی اس حدیث کو صحیح ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ مرد کے لیے ستر ہے، لہذا کبھی بھی جن علماء کے نزدیک گھٹنا داخل ہے ان کے نزدیک گھٹنا اوپن کرنا بھی گناہ، کسی بھی مجبوری میں یا ضرورت میں۔ تو جن علماء کے نزدیک گھٹنا نہیں ران ہے، گھٹنا ستر میں داخل نہیں، تو ان کے نزدیک بھی ران اوپن کرنا غلط ہوا نا، لیکن صحیح حدیثوں میں بیان الگ آ رہا ہے۔ دیکھیے گا ایک صحیح حدیث، حضرت ابوبکر صدیق ایک دفعہ آ رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق آ رہے ہیں، تو ابوبکر صدیق نے اپنا تہبند تھوڑا اٹھایا ہوا ہے، گھٹنا نظر آ رہا تھا، اسی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق آئے ہیں اور آ کر بیٹھ گئے۔ یہ صحیح روایت ہے جس سے واضح اشارہ ملا گھٹنا ستر نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام منع فرما دے گھٹنا کیوں نظر آ رہا ہے۔ دلیل نمبر 2 بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں ایک دفعہ کہیں تشریف لے گئے، کوئی کنویں نما جگہ تھی، وہاں تشریف فرما ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابو بکر صدیق آئے، عمر فاروق آئے، نبی علیہ السلام نے ان کو بشارت سے نوازا، پھر عثمان غنی آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بہت بڑی مستقبل کی خبر دی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کی بشارت بھی ارشاد فرمائی، یہ بھی فرمایا ایک بلوے کی صورت میں مصیبت آئے گی جو آپ کو فیس کرنی پڑے گی۔ یہ واقعہ ہوا تھا تو صحابی کہہ رہے ہیں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی کے قریب جگہ پر تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حالت میں ہم نے دیکھا تہبند شریف تھوڑا اٹھا ہوا تھا اور گھٹنا مبارک نبی علیہ السلام کا نظر آ رہا تھا۔ یہ بھی صحیح روایت ہے بخاری کی، جس حدیث سے واضح طور پر پتہ چل گیا کہ گھٹنا کم سے کم ستر تو نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ایک روایت میں ابو بکر صدیق کا گھٹنا دکھا، نبی علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، ایک روایت میں خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک گھٹنا دکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نعوذ باللہ ناجائز کام تو نہیں کیا۔ پھر ایک اور صحیح حدیث ہے، یہ بھی امام بخاری لے کر آئے ہیں، اور صحیح حدیث یہ ہے کہ خیبر کے روز جس وقت غزوہ خیبر ہو رہا تھا جا رہے تھے حضرت انس غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا خیبر کے روز، تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وقت تہبند شریف تھوڑا ہٹا ہوا تھا اور نبی علیہ السلام کی مبارک ران پر نظر میری پڑی، تو حضرت انس کہتے ہیں میں دیکھنے لگ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فخذین کی جو چمک تھی اور وہ ایک نورانیت تھی، میں اس کو دیکھنے لگ گیا۔ تو اس حدیث میں بھی ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ران شریف سے کپڑا تھوڑا ہٹ گیا، صحابی دیکھ رہے ہیں، تو یہاں صحابی کو بولیں ہم حرام کام میں مبتلا ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض جائے گا کہ اگر فخذین یعنی جو ران ہے یہ شرمگاہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت مبارک ران شریف کا حصہ کھلا ہوا کیوں؟ تو یہ کئی اعتراضات وہ بناتے ہیں جس سے وہ استدلال یہی کرتے ہیں کہ ناف ہو، گھٹنا ہو یا ران ہو، بہتر یہ ہے کہ انسان ڈھک کے رکھے، لیکن اگر کہیں کو کام پڑے، کہیں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جس کے اندر گھٹنا اوپن کرنے کی ضرورت پڑی ہے تو کر سکتا ہے، تو ران بھی اوپن کرنے کی ضرورت پڑی تو ہو سکتی ہے۔ مین شرمگاہ جو ستر ہے وہ ستر ہی، شرمگاہ وہ ستر ہے، ان علماء کی تحقیق یہ ہے۔ اچھا، اور سب سے بڑی دلیل ان کی یہ ہے کہ حدیثوں میں اگر ہم تعارض بھی مانیں، یعنی ایک روایت اگر بول رہی ہے کہ گھٹنا یا ران ستر ہے، لیکن قرآن پاک ایک بڑی پیاری بات کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسٍ يُوَارِي سَوْآتِكُمْ، کہ ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا، یہ لباس سے تم چھپا لیتے ہو اپنی شرمگاہ کو۔ سوآتکم کا لفظ ہے، سوآت عربی کے اندر خاص شرمگاہ کی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ لباس کے لیے جو مقصد ہے وہ خاص شرمگاہوں کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ لہذا قرآن پاک اس سے بھی ایک واضح اشارہ یہی مل رہا ہے کہ اصل شرمگاہ جو ستر ہے وہ شرمگاہ ہی ہے مرد کے لیے، لیکن جو آگے ران کو ڈھکنا یا گھٹنے کو ڈھکنا ہے یہ اخلاق ہے، مکارم اخلاق ہے کہ عام حالت میں مرد کو ڈھکنا ہی چاہیے، لیکن اگر کبھی نہ ڈھک سکے کسی وجہ سے، کسی مجبوری سے گھٹنا نظر آنے لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دو قول علماء کے میں نے آپ کو بیان کیے، دونوں طرف بڑے بڑے مجتہدین ہیں، محققین ہیں، دونوں کی طرف بڑے مضبوط استدلالات ہیں، لہذا یہ میں نے استدلال اس لیے بیان کیا کہ سب سے پہلے استدلال کی معرفت ہوتی ہے، پھر ہم نتائج نکلتے ہیں۔ دیکھیے اگر آج کوئی شخص کسی جگہ ایسا لباس پہنتا ہے کہ اس کا گھٹنا نظر آ رہا ہے، باقی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، تو چونکہ یہ ایک مسئلہ ایک ایسا اختلافی رائے ہے
کہ اس کے اندر دلائل دونوں طرف ہیں، مضبوط دلائل دونوں طرف ہیں. صحابی کا گھٹنا نظر آ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مقدس اور رقبہ شریف صحابہ نے دیکھا، گھٹنا شریف دیکھا. تو اتنا سخت حکم ہم نہیں لگا سکتے لوگوں کے اوپر کہ ہم بولیں کہ آپ حرام میں مبتلا ہو رہے ہو وغیرہ وغیرہ. تو اس وجہ سے میں نے تو پوری تحقیق بیان کی ہے کہ فقط اس بنیاد پر کہ کہیں گھٹنا دکھ رہا ہے مرد کا تو ہم اس کو حرام بول دیں، جہنمی بول دیں یا بے ستر ہو گیا، یہ ایسے جملے ہمیں نہیں بولنے چاہیے. ہاں اخلاق یہی ہے کہ انسان لباس ایسے ہی پہنے کہ نہ خود فتنے میں مبتلا ہو، نہ اپنی وجہ سے کسی اور کو فتنے میں مبتلا کرے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. لیکن ہرگز اس جواب سے یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کو شاید کوئی جواز دے رہا ہوں کہ آپ ایسے میچز وغیرہ دیکھیں. ایسے میچز دیکھنے کے لیے اس کی مزید شرائط ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ ایک طرف گھٹنے کی بات کر رہے ہوں لیکن وہاں مناظر دیگر بے حیائی کے ایسے آ رہے ہوں کہ وہ شرعاً جائز نہ ہو. تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا. میں نے یہ جو تحقیق بیان کی ہے خاص مرد کی جو سترے عورت کے حصے ہیں اس حوالے سے میں نے ڈسکشن کی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیرہ.